ذرا تصور کرے آپ رات کو سو کر صبح اٹھے اور دنیا کی تاریخ بدل چکی ہو۔ یہ کہانی کوئی عام جنگوں کی نہیں بلکہ دنیا کی طاقت بننے کی ہے۔ یہ کہانی کسی عام خاندان کی نہیں بلکہ یہی وہ اصل بنیاد تھی جس پر آنے والی صدیوں کی طاقت کھڑی ہوئی۔ ہم واپس چلتے ہیں ایک ایسی سرزمین کی طرف جہاں نہ کوئی جسٹس اور نہ کوئی سلطنت تھی، جہاں طاقت نام نہیں جسٹ بقا تھی، اور فیصلے تلواروں سے پہلے حوصلے سے ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں کوئی واحد طاقت موجود نہیں تھی، جسٹ فیصلے تھے، قبیلے تھے اینڈ زندہ رہنے کی جنگ تھی۔ مشرق میں منگولوں کا دباؤ اینڈ مغرب میں کمزور ہوتی ہوئی سلجوقی ریاست، اور ان دونوں کے درمیان طاقت کا ایک خطرناک خلا۔ ایسے وقت میں تاریخ کسی سلطنت کو نہیں بلکہ کسی نام کو جنم دیتی ہے، اینڈ وہ نام تھا سلیمان شاہ دی فرسٹ۔ وہ کوئی بادشاہ نہیں بلکہ جسٹ ایک سردار ہوا کرتا تھا۔ ان کی قیادت تخت سے نہیں بلکہ فیصلے اور تجارت کے فیصلوں سے پہچانے جاتے تھے۔ ان کا قبیلہ منگول یلغاروں کی دباؤ میں وسطی ایشیا سے اناطولیہ کی طرف بڑھنے لگا، نئی چراگاہ، نئی زمین اور محفوظ مستقبل کی تلاش میں۔ اینڈ یہ سفر کسی فتح کے لیے نہیں بلکہ جسٹ ایک نارمل ہجرت تھی، اور فتح میں ہجرت ہمیشہ سکسس سے پہلے آتی ہے۔ سلیمان شاہ کے سامنے ہر دن ایک جنگ تھا، نہ صرف دشمن کا دباؤ بلکہ قدرت کی کچھ سختیاں، چھوڑا ہوا صحرا، پہاڑ اور خطرات ہر سمت، اینڈ ہر قدم اینڈ ہر فیصلہ قبیلے کی بقا سے جڑا تھا۔ یہ سرزمین کمزور تھی اینڈ خطرہ ہر طرف سے لاحق۔ اسی اثنا میں سلیمان شاہ نے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اینڈ یہ فیصلہ کیا کہ بقا کے لیے ہجرت بہت لازم ہے، نہ تخت نہ تاج بلکہ زندگی اور چند امیدیں۔ پہاڑوں کے درمیان، دریاؤں کے پار قبیلہ بڑھتا رہا، رات کے اندھیرے میں بھی خطرہ لاحق تھا، منگولوں کی فوجیں بہت قریب، اینڈ ہر قدم میں سوچ بچار اور ہر قدم پر احتیاط۔ اسی سفر میں ایک نوجوان لڑکا پروان چڑھا جس کا نام تھا آرتھر غازی۔ وہ جنگ کے ماحول میں بڑا ہوا، صبر، حکمت اور ذمہ داری کے ماحول میں، چھوٹے چھوٹے فیصلے اور چھوٹے چھوٹے چیلنجز، ہر قدم اسے قائد بننے کی مکمل تیاری تھا۔ یہ جسٹ کوئی ہجرت نہیں تھی، یہ قبیلے کی بقا، نسلوں کی حفاظت اینڈ تاریخ کی تشکیل تھی، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر آنے والی صدیوں کی طاقت کھڑی ہوئی۔ اسی نسل میں ایک نوجوان نے اپنے باپ کی راہ پر قدم رکھا، اینڈ وہ نوجوان تھا عثمان غازی، the first sultan of Ottoman Empire، چھوٹے قبیلے کا سردار جس کے دل میں بڑے خواب تھے۔ ہر فیصلہ اینڈ چیلنجز اس کو مضبوط بنا رہے تھے، اینڈ تاریخ میں یہ وہ لمحہ تھا جس نے آنے والی صدیوں کی طاقت کی بنیاد رکھنی تھی۔ عثمان غازی ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار کے طور پر نکلے جہاں ہر دن زندگی اور موت کا کھیل ہوا کرتا تھا، پہاڑوں کے درمیان، دریاؤں کے پار چھوٹے چھوٹے علاقے فتح کرنا اور اپنے لوگوں کو متحد کرنا، یہ سب عثمان غازی کے اولین تجربے اور قیادت کی ابتدا تھی۔ اس کی پہلی چھوٹی فتوحات نے ایک نئی راہ قائم کی، اسی زمین پر اسی وقت عثمانی خلافت کی بنیاد رکھی، اینڈ عثمان غازی ایک چھوٹے سے قبیلے سے ایک مضبوط ریاست کی طرف بڑھنے لگے جس کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رہ گیا، دی گریٹ آٹمن امپائر۔ رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، چراغ سٹل جل رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک اور نام سامنے آیا، اور وہ نام تھا اورہان غازی، سیکنڈ سلطن آف آٹمن امپائر۔ سن 1324 عثمان غازی کی آنکھیں بند ہو چکی تھی اور تاریخ نے اگلا ورق کھول دیا۔ اسی لمحے قبائل کے بیچ علماء کی موجودگی میں اور مشاورت کے بعد ایک نام منتخب طور پر ابھرا، اورہان غازی۔ نہ تاج رکھا گیا، نہ جشن منائی گئی، بلکہ جسٹ ذمہ داری سونپی گئی، ایسی ذمہ داری جو وقت کے ساتھ ایک عظیم سلطنت بننے والی تھی۔ اورہان غازی جانتا تھا کہ 1324 کا یہ فیصلہ جسٹ قیادت کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک نئے دور کا آغاز کر رہی ہے۔ جہاں عثمان نے بنیاد رکھی وہاں اورہان نے دیوار مضبوط کی۔ کھڑی محاصروں کے بعد سن 1326 آیا اور برسا کے دروازے عثمانیوں کے لیے مکمل طور پر کھل چکے تھے۔ کوئی شور نہیں، کوئی اندھا انتقام نہیں، بلکہ ایک شہر ایک نئی ریاست کے ہاتھ فتح ہوا، اور اسی سال برسا بنا عثمانی سلطنت کا پہلا دارالحکومت۔ یہ وہ لمحہ تھا
جب سلطنت نے پہچانا کہ تاریخ صرف میدان جنگ میں نہیں، تاریخ نظم سے بنتی ہے، اینڈ تاریخ صبر سے بنتی ہے، اینڈ تاریخ وقت کو سمجھنے سے بنتی ہے، اورہان نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا۔ اس نے فتح کے بعد ریاست کو آگے بڑھایا۔ سن 1324 سے 1362 تک یہ وہ دور تھا، خاموش مضبوطی کا دور تھا۔ فوج منظم ہوئی، خزانہ قائم ہوا، اینڈ فوج نے شکل لی۔ چراغ سٹل جل رہے تھے، مگر اس دفعہ وہ مکمل طور پر راستہ دکھا رہے تھے۔ جسٹ ایک رات ہی واحد تھی کہ جو کٹ نہیں پا رہے، اینڈ تاریخ نے ایک بات لکھ لی کہ عثمان نے سلطنت کو جنم دیا اور اورہان نے اسے چلنا سکھایا۔ سن 1326 شروعات ہو چکا تھا، چراغ سٹل جل رہے تھے، مگر اب روشنی جسٹ اناطولیہ تک محدود نہیں تھی، اینڈ اورہان غازی رخصت ہو چکے تھے۔ ریاست کھڑی تھی، فوج تیار تھی، اور وقت ایک نئی سمت مانگ رہا تھا۔ اسی سال ایک نیا نام ذمہ داری میں داخل ہوا، وہ نام تھا مراد دی فرسٹ۔ یہ کوئی تخت نشینی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک چیلنج تھا، کیونکہ اب دشمن سامنے نہیں تھے، بلکہ اب دشمن کوسوں دور۔ مراد نے رخ موڑا مغرب کی طرف، بالکان میں۔ وہاں پر نہ قبائل تھے اور نہ ہی کمزور قلعے، وہاں سلطنتیں تھی، عیسائی اتحاد تھے اور بازنطینی مضبوط اثرات۔ سن 1364 مارے تیزہ کی جنگ، رات کے اندھیرے میں عثمانی فوج عیسائی طاقتوں سے ٹکرائی، اور جب صبح ہوئی تو عیسائی اتحادوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب ایک نئی قوت آ چکی ہے۔ یہ جسٹ فرسٹ ٹائم تھا کہ عثمانی طاقت یورپ کے دل میں محسوس کی گئی۔ مراد نے صرف فتح پر اکتفا نہیں کیا، اس نے نظم قائم کیا۔ اسی دور میں ایک فیصلہ ہوا، اور وہ فیصلہ تھا ینیچری، خاموش مگر تاریخی۔ ایک باقاعدہ مستقل فوج، ریاست کی اپنی تلوار، اب جنگیں وقتی نہیں رہی، یہ ایک نظام بن چکا تھا۔ سن 1385 صوفیہ فتح ہوا بالکان میں، عثمانی جھنڈا مزید گہرائی تک اتر گیا تھا، اور پھر آیا سن 1399 کوسوں کا میدان۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جہاں دونوں طرف لشکر تھے، دونوں طرف یقین تھا، اور انجام پر مراد دی اول میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ لیکن یہ جسٹ کوئی شکست نہیں تھی، یہ قیمت تھی۔ کوسوں کے بعد بالکان میں عثمانی موجودگی، عثمانی سلطنت ناقابل انکار ہو چکی تھی۔ ایک سلطان گیا، مگر سلطنت سٹل کھڑی تھی، اور چراغ اب بھی جل رہے تھے، اینڈ اب وہ بتا رہے تھے کہ یہ سلطنت شہادت سے نہیں ڈرتی۔ سن 1399 میں ایک اور نام پروان چڑھا، اندھیرے سے ابھرا بایزید، اور تاریخ نے سانس روکی۔ سن 1399 کوسوں کے میدان کی گرد اب بھی فضا میں تھی، خون خشک ہوا پر قصہ ختم نہیں۔ سلطنت کو ایک نیا سلطان چاہیے تھا، اینڈ وہ نام تھا بایزید یلدرم، بایزید دی اول یلدرم، یعنی بجلی۔ بایزید کی آمد جسٹ کوئی تخت کی تبدیلی نہیں، یہ رفتہ طاقت اور دہشت کی شروعات تھی۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ دشمن قبل از وقت ہچکچا جاتے، اور عثمانی فوج اب وہ جان گئی تھی کہ اب جسٹ تلوار کافی نہیں، ہر حملہ اینڈ ہر محاصرہ بایزید دی اول کی تیز رفتاری سے چلتا رہا۔ سن 1390 یہ وہ لمحہ تھا جب بایزید دی فرسٹ نے اناطولیہ کے باقی بائلکس کو اپنے تحت کر لیا تھا، اینڈ یہ کوئی چھوٹی جنگیں نہیں رہی، یہ پیچیدہ محاصرے اور حکمت عملی کی فتوحات تھی۔ سن 1396 نیکوپلس کی طرف نظریں پڑی، یورپ کی بڑی طاقتیں عثمانی راستے میں رکاوٹ بنی، اور بایزید نے تیز حملہ کیا اور دشمن کو حیران کر دیا۔ یلدرم کا لقب جس تیز رفتاری کی وجہ سے نہیں، یہ خوف، حکمت اور فیصلہ کن طاقت کی علامت بن چکا تھا۔ لیکن اسی دور میں ایک خطرہ بھی سر اٹھا رہا تھا، اینڈ وہ خطرہ تھا تیمور تمرلن۔ تیمور تمرلن سینہ پر چھایا ہوا۔ سن 1402 انقرہ کا میدان، یہ وہ لمحہ تھا جب بجلی بھی آگ سے ٹکرائی، اور بایزید تاریخ کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا۔ سلطنت لرز گئی مگر ختم نہیں ہوئی۔ یہ سبق تھا، طاقت صرف تلوار سے نہیں، حکمت، اتحاد اینڈ صبر سے قائم رہتی ہے۔ چراغ سٹل جل رہے تھے،
اور یہ بتا رہے کہ ہر روشنی کے پیچھے ایک کڑا امتحان ہوتا ہے اور ہر امتحان سلطنت کو مضبوط بناتی ہے۔ سن 1413 انقرہ کی شکست کے بعد سلطنت ٹوٹتی ہوئی نظر آئی۔ دشمن باہر نہیں، گھر کے اندر ہی ہلچل مچی ہوئی۔ اسی بحران کے بیچ ایک اور نام مکمل طور پر ابھرا، اینڈ وہ نام تھا محمد دی فرسٹ، وہ نوجوان مگر پختہ جس نے نہ صرف تخت سنبھالا بلکہ سلطنت کو دوبارہ جوڑنے کا فیصلہ بھی کیا۔ سن 1413 سے 1421 محمد دی فرسٹ نے محاصروں اور جنگوں سے نہیں بلکہ سفارت کاری اور حکمت عملی سے دوبارہ عثمانی سلطنت کو مستحکم کیا۔ ان کا دور چھوٹا سا تھا مگر اہم، اینڈ یہ دور یہ سکھاتا ہے کہ کبھی شکست بھی ایک مضبوط بنیاد رکھ سکتی ہے۔ سن 1421 چراغ سٹل روشنی دینے لگے، اینڈ اس دفعہ فضا میں یورپ کی خوشبو تھی، جنگ کی بو نہیں بلکہ فتح کی فکر۔ نیا سلطان تخت چڑھا، مراد دی سیکنڈ، نوجوان مگر ارادے پہاڑ جتنے۔ وہ جانتا تھا کہ عثمانی سلطنت کو جس تلوار سے نہیں بلکہ حکمت، صبر اور طاقت کی توازن سے بڑھانا ہوگا۔ مراد دی فرسٹ نے اپنا پہلا قدم اٹھایا، یورپ کی طرف نگاہ کی، اینڈ بالکان کے قلعے اور شہروں پر نظریں جم گئی۔ سن 1423 سربیا اور بوسنیا کی طرف لشکر بھیجے۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ دباؤ، محاصرے اور فتح کی سلسلہ وار کہانی تھی۔